دیکھیں میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ الحمدللہ کسی فرقے سے کوئی تعلق ہے. نہ آپ مجھے مذہبی بیس پہ کہہ سکتے ہیں کہ میں عمران خان سے مخالفت رکھتا ہوں, نہ آپ مجھے کسی پارٹی بیس پہ کہہ سکتے ہیں کہ میں عمران خان سے مخالفت رکھتا ہوں. میری عمران خان سے کوئی پرسنل جنگ نہیں ہے کہ مجھ سے زیادہ اس کے قریب کوئی نہیں تھا, مجھ سے زیادہ اس کا دوست کوئی نہیں تھا, لیکن عمران خان کسی کا دوست نہیں ہو سکتا. عمران خان خود کی پرستش کرتا ہے, یہ اس کے الفاظ ہیں, آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیو مل جائے گی. اور اس پہ جس نے احسان کیا ہے اس نے اسی کو ذلیل کیا. 2008 کے الیکشن ہوئے تو اس کو پہلی جو فنڈنگ تھی, جو پہلی دفعہ اس کو فنڈنگ ملی وہ کہاں سے ملی؟ اس کو پہلی دفعہ جو فنڈنگ ملی تھی وہ ملی تھی اسرائیل سے. اسرائیل کی کس کمپنی سے ملی تھی؟ پیپسی سے. پہلے ایبسولوٹلی ناٹ, اور بعد میں پھر مدد بھی امریکہ سے مانگی. اس کی بیوی بھی وہاں گئی اور اس نے بھی امریکہ کو خط لکھے کہ جی ہمیں آ کے بچائیں, اور یہاں جو ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی. بھائی آپ امریکہ سے پہلے تو امریکہ کو آپ یعنی کہ برا کہہ رہے ہیں, اس کے بعد آپ امریکہ کی مدد لے رہے ہیں. پیچھے سے سپورٹ تھی, اور پیچھے یعنی کہ اسرائیل سے سپورٹ تھی. ان بٹوین آپ یہ دیکھیں کہ جو حکیم سعید تھے جو کہ ہمدرد کے مالک تھے, ان کو قتل کر دیا گیا, کیونکہ یہ دونوں حامی تھے اور یہ دونوں ہی کہتے تھے کہ یہ اسرائیلی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. Jemima Goldsmith, former Pakistan Prime Minister Imran Khan's ex-wife, has claimed that the assassination bid on Khan was due to his proximity with Jews. Taking to X, she said, "The father of my children was shot, according to his would-be assassin, because of..." بلی تھیلے سے باہر آ گئی. اسرائیل کھل کر پی ٹی آئی کی حمایت میں سامنے آ گیا. فلسطینیوں کا قاتل پی ٹی آئی کے شرپسندوں کی حمایت کرنے لگا. مظلوم فلسطینیوں پر ظلم ڈھانے والا پی ٹی آئی شرپسندوں کا حامی بن گیا. اسرائیل نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کی گرفتاری پر واویلا شروع کر دیا. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل اجلاس میں اسرائیل نے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی. تاہم کونسل نے پاکستان سے متعلق رپورٹ کو متفقہ طور پر منظور کر لیا. آپ دیکھیں یہاں آپ کو اور ایک چیز کلیئر کر دوں کہ بیلاروس کس بلاک میں ہے. وہ اینٹی امریکن بلاک میں ہے, ٹھیک ہے, اینٹی امریکن بلاک میں ہے. اور جب اینٹی امریکن بلاک پاکستان میں آئے گا تو لازمت ہے امریکہ تو تکلیف ہوگی. امریکہ کو تکلیف سمجھیں, اصل تکلیف تو یہودیوں کو ہی, کیونکہ جسے کہتے ہیں نا کہ امریکہ کی جان جو ہے نا وہ جس طرح کہتے ہیں نا طوطے کے اندر ہوتی ہے, تو وہ طوطا جو ہے اسرائیل ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, میں نے آپ کو چیزیں دکھائی ہیں, آپ کو یہ میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں, آپ اس کو سرچ کریں کہ یہ واقعی ایک ایجنڈے پہ ہے. اس نے ہماری جدید جنریشن جو ہمارے ینگسٹر ہیں ان کو آکوپائی کیا. سوشل میڈیا ہتھیار ہے یہودیوں کا اور مغرب کا, ٹھیک ہے. انہوں نے اس طریقے سے ہمارے جو جتنے بھی یہ جو ہماری یوتھ تھی اس پہ وہ قابض ہو گئے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین, بھائیوں بہنوں بزرگوں, السلام علیکم. آج جس حوالے سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس فتنے نے پوری عوام کو گزشتہ کوئی 15 سال سے جسے آپ کہہ لیں کہ بیوقوف بنایا ہوا ہے. اور یہ اتنا بڑا دجالی فتنہ ہے کہ جس کا مزے کی بات تو یہ کہ مذہب سے بھی تعلق نہیں ہے, لیکن لوگ جو ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ سمجھیں, اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. اور آج میں آپ کو اس کے وہ حقائق بتاؤں گا جو شاید آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے, اور کوشش تو یہ ہے کہ وتھ پروف دکھاؤں آپ کو. تو کچھ اس میں ایویڈنس بھی ہیں جو کہ میں آپ کو دکھاؤں گا. اس فتنے کا نام ہے جی عمران خان. تسلی سے بات سنیے گا, اور مجھے پتہ ہے کہ لازمی سی بات ہے کہ آپ لوگ جو ہے ہماری جو پاپولیشن ہے وہ اس ٹائم موسٹلی عمران خان کو جو ہے پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ انسان ایک کرکٹر تھا, تو کریکٹر اسیسینیشن میں بنڈل آف اس کے یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جھول ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 1 کہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے انڈین ایکٹرز کے ساتھ, اسی طرح جو ہالی ووڈ ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ, پھر سیتا وائٹ, سارا کچھ آپ جانتے ہیں. آج اس ویڈیو میں آپ کو سامنے پروف کروں گا یہ ایک اسرائیلی ایجنٹ ہے, اور باقاعدہ طور پہ یہ جو ہے اسرائیلی ایجنڈے پہ یہ کام کر رہا ہے. اور یہ سارا جو سسٹم اس ٹائم چل رہا ہے, سارا کچھ ہے, یہ سارا ایک اسرائیلی ایجنڈے کے تحت ہے, اس کو لانچ کیا گیا. تو میں نے اب یہ آپ کو بتایا کہ اس کے کریکٹر اسیسینیشن میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کو پلے بوائے بھی کہا گیا ہے, ٹھیک ہے. اور باقاعدہ طور پہ اس کی ویڈیوز اویلیبل ہیں جو کہ اس ٹائم فیس بک, یوٹیوب پہ آپ چاہیں تو سرچ کر لیں, کہ جس میں اس کے افیئرز, ایک نہیں بنڈل آف افیئرز جو ہیں وہ
جو آج ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، اس کے بنڈل آف افیئرس جو ہیں آپ کو یوٹیوب فیس بک پہ ملیں گے. تو اسی طرح سیتا وائٹ، اس نے اپنی بیٹی کو یعنی کہ پہلے وہ ناجائز تھی تو اس نے ماننے سے انکار کر لیا، اس نے پھر اس پہ کیس کر دیا، اور باقاعدہ جو وہاں کی اخباریں ہیں انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو ہائی لائٹ، اس کی بیوی نے باقاعدہ وہ کیس جو تھا اس نے یہاں تک کہا کہ آپ ڈی این اے میچ کروا لیں، اگر ڈی این اے نہیں نکلے گا تو میں باقاعدہ اس کا یعنی کہ ہرجانہ بھروں گی. ٹھیک ہے، تو اس نے وہ کس طرح کر کے معاملہ جو تھا وہ دبا دیا. I am only here because I have been publicly challenged by Imran Khan's statements to the press, which appear to allege that he is not the father of my daughter, and that I should go, quote unquote, to the courts to prove he is the father. This entire situation is deeply painful and sadly disappointing for me. Since my child's birth 4.5 years ago, my past conversations with Imran allowed me to trust his words that in time he would personally acknowledge to our daughter who her biological father is and why he couldn't be in personal contact with her all these years. I have never asked for anything of Imran. Now I ask only for the truth and for the rights of my daughter, which she is entitled to enjoy. اب آپ یہ دیکھیں کہانی شروع ہوتی ہے جمیمہ خان سے. دیکھیں اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اٹھا لیں اور آج تک، یہودی وہ واحد اہل کتاب تھے جو کہ مسلمان نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا، یہودی مسلمان بہت کم ہوئے ہوں گے، اگر ہوئے ہوں گے تاریخ میں، تاریخ تو میں نہیں چیلنج کر رہا تاریخ کو، لیکن یہودیوں کا مسلمان ہونا اس لیے پاسبل نہیں ہے کیونکہ یہودیوں کو سب سے بڑا جو ایک خمار ہے وہ یہ ہے کہ وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ، ہم خدا کے چنے ہوئے بندے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی بنی نوع انسان ہیں وہ جو ہیں یعنی کہ وہ حیوان چرند پرند ہیں، ان کو مارو کاٹو، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو صرف آپ کو تھوڑا سا یہودیوں کا پس منظر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ہم مسلمانوں سے تو تکلیف تھی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینے سے نکال کے باہر کھڑا کیا تھا، جبکہ سب سے زیادہ مارا ان کو کرسچنز نے ہے، لیکن ان کو سب سے زیادہ تکلیف مسلمانوں سے تھی. ٹھیک ہے، اسی طرح انہوں نے پھر ہم سے بدلہ بھی لیا شیعت کی شکل میں، جو کہ میں نے آپ کو بتایا. تو عمران خان کی جو بیوی تھی جس کو جمیمہ خان کے نام سے، جو کہ یہودن تھی، ٹھیک ہے، اور بقول اس کے کو مسلمان ہو گئی، نام تو مسلمانوں والا ہی رکھا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا پلان تھا. آج سے کوئی 30-35 سال پہلے یا 30 سال پہلے ایٹ لیسٹ ڈاکٹر اسرار احمد، جن کا میں سمجھتا ہوں کہ میں جن کو کہتا ہوں کہ ان کی ایک ایک بات جو ہے آج سچ ثابت ہو رہی ہے، ان کی ایک ایک بات جو ہے آج سچ ثابت ہو رہی ہے. اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ عمران خان کو باقاعدہ طور پہ اسرائیلی ایجنٹ کہا تھا اور دجالی فتنہ کہا تھا. اور ڈاکٹر اسرار احمد کی بات پہ میں بالکل بھی ڈینائی نہیں کروں گا، کیونکہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کی جو پیش گوئیاں تھی اور ان کی جو نظر تھی نا بہت وسیع تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا. ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ قرآن کی تعلیم دیتے رہے اور قرآن کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے. ٹھیک ہے، اور وہ جو ان کی ساری زندگی تھی وہ صرف نظام خلافت کے اوپر تھی، اسلامی نظام قائم ہو، جو کہ اکثر انہوں نے کہا بھی کہ میں مایوس بھی ہوتا رہا. تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے عمران خان کو کہا کہ یہ ایک دجالی فتنہ اور اسرائیلی ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جمیمہ خان جب اس کی بیوی بنی اور بننے کے بعد یہ تو کہتا ہے میں اپنا چاہتا تو باہر کروڑوں روپے کما سکتا تھا، فلاں کر سکتا تھا، یہ کر سکتا تھا، میں چھوڑ کے آیا آپ لوگوں کے لیے، فلاں یہ وہ جو جتنی بھی یہ باتیں کرتا ہے عمران خان. دیکھیں میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ الحمدللہ کسی فرقے سے کوئی تعلق ہے. نہ آپ مجھے مذہبی بیس پہ کہہ سکتے ہیں کہ میں عمران خان سے مخالفت رکھتا ہوں، نہ آپ مجھے کسی پارٹی بیس پہ کہہ سکتے ہیں کہ میں عمران خان سے مخالفت رکھتا ہوں. میری عمران خان سے کوئی پرسنل جنگ نہیں ہے. میں جو آج کل کنڈیشنز دیکھ رہا ہوں، جو آج کل چیزیں دیکھ رہا ہوں، میں بہت عرصے سے سوچ رہا تھا ویڈیو بناؤں، لیکن میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں یہ ویڈیو بناؤں. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ جو ہے وہ اس کے چنگل میں پھنس چکی ہے. اور اس کے الفاظ تھے آج سے 12 سال پہلے اس نے کہا تھا کہ میرا ووٹر جو ہے نا ابھی تیار ہو رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ووٹر کون ہے؟ اس کا ووٹر وہی ہے جو کہ سوشل میڈیا کا ووٹر ہے. تو سوشل میڈیا بیسکلی اگر ہم اس کو ڈیپ انالائسس کریں تو سوشل میڈیا اور یہ سوشل میڈیا کی جنگ اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ بیسکلی اس کا جو پھیلاؤ ہے سارا کچھ ہے، فیس بک ہوگی، یوٹیوب ہو گئی، یہ سارا کچھ یہ بیسکلی تو سارا کنٹرولڈ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے نا. اس کا
سارا کنٹرول تو انہی کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، انہی کے تحت یہ سارے سسٹم چل رہے ہیں. تو اس نے غلط نہیں کہا تھا، اس نے صحیح کہا تھا. آپ دیکھیں 12 سال بعد آج وہی جو بچے جو یعنی کہ اس ٹائم چھوٹے تھے، جو 10 سال کے تھے یا جو 7 سال کے تھے، وہ آج یعنی کہ ووٹر ہو گئے اور وہی اس کا ووٹ بینک بن گیا. ٹھیک ہے، اب ان بچوں کا یہ حال ہے کہ آپ ان کو، ان کی کیفیت اس ٹائم ایسے ہے جیسے کہ ان کے سروں پہ کیج باندھ دیا گیا اور وہ اس حصار سے باہر نکل ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم بات کر رہے تھے جمامہ خان کے حوالے سے، تو دیکھیں کہ ایک تو پہلے واضح ہو گیا کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، جمامہ خان کے ساتھ اس کی شادی ہوئی، اس کے بعد اس نے اس کو طلاق دے دی. خیر، طلاق دینے کا تو ماسٹر کافی ساری اس نے شادیاں کی ہوں. ٹھیک ہے، شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، شادی کا تو اسلام خود، شادی کی تو خود اسلام اجازت دیتا ہے، 4 شادیاں کرو. لیکن اس نے اس کو طلاق دے دی، اور طلاق دے کے اس کے بعد بھی وہ جب پاکستان آتی تھی اس کے پاس ہی رہتی تھی. یہ آن ریکارڈ بات ہے، یہ کوئی میں نہیں الزام لگا رہا ہے اس کے اوپر، اسی کے پاس رہتی تھی. یہ تو جو اسلامی کچھ تنظیمیں تھیں انہوں نے سوال اٹھایا اور اس پہ جب زیادہ کریٹیسائز اس کو کیا، تب جا کے اس نے یعنی کہ اس چیز کو ختم کر دیا کہ بھئی اس طریقے سے نا یہ جو ہے نا یہ تو غلط ہو رہا ہے، اس طرح میں نام بدنام ہوگا. اچھا، تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی اس کی ایک لانچنگ تھی جو کہ یہودی لابی. اب آپ دیکھیں جمیمہ خان کا جو باپ تھا وہ کون تھا، اس کا دادا تھا وہ کون تھا. اسی کے خاندان نے تو اس کے آباء و اجداد تھے، انہوں نے بینکنگ سسٹم کی بنیاد رکھی تھی. یہ اس فیملی سے بلانگ کرتی، اس بینکنگ سسٹم کی بنیاد کے جس کی بنیاد پہ آج پوری دنیا جو ہے وہ سود پر چل رہی ہے، اور اس کے ریگارڈنگ ساری دنیا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہے. دیکھیں IMF ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں ہی ہے نا، کنٹرولڈ سارا سسٹم ہے. تو یہ جو لانچنگ ہوئی، یہ لانچنگ ہوئی تھی یہودی لابی کے تحت. یہ پاکستان میں ایز اے اس نے پولیٹکس میں قدم رکھا تھا. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے میں ہوائی باتیں کر رہا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد پاکستان میں اس کو جس نے لانچ کیا وہ جنرل حمید گل تھا، سارے پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. لیکن یہ انسان جو ہے، چونکہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ تھا، ان کا حامی ہے. ٹھیک ہے، اس انسان کی ایک اور بھی سب سے بڑی خامی ہے کہ پچھلے دنوں کافی دن ہو گئے میں حسن نثار کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، جو ایک مشہور جرنلسٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ اس کے قریب کوئی نہیں تھا، مجھ سے زیادہ اس کا دوست کوئی نہیں تھا، لیکن عمران خان کسی کا دوست نہیں ہو سکتا. عمران خان خود کی پرستش کرتا ہے، یہ اس کے الفاظ، آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیو مل جائے گی. اور اس پہ جس نے احسان کیا ہے اس نے اسی کو ذلیل کیا. اب آپ دیکھیں کہ جنرل حمید گل ہی اس کو لے کے آیا تھا، اور اس نے بعد میں اسی کے ساتھ برا کیا. تو جس انسان نے اس پہ احسان کیا، اس نے اسی کے ساتھ جو ہے شر والا معاملہ کیا. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں جب 2008 کے الیکشن ہوئے تو اس کو پہلی جو فنڈنگ تھی، جو پہلی دفعہ اس کو فنڈنگ ملی، وہ کہاں سے ملی؟ اس کو پہلی دفعہ جو فنڈنگ ملی تھی وہ ملی تھی اسرائیل سے. اسرائیل کی کس کمپنی سے ملی تھی؟ پیپسی سے. یہ آن دا ریکارڈ چیزیں ہیں، آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں، آپ کو وہاں مل جائیں گی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی فنڈنگ اس کو پیپسی نے کی تھی، جس کا لوگو یہ ہے کہ پے ایچ پینی ٹو سیو اسرائیل. یہ پیپسی جو ہے، پیپسی کا اگر آپ اس کا لفظ بائی لفظ، اس کا ورڈ بائی ورڈ اگر آپ میننگ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ پے ایچ پینی ٹو سیو اسرائیل، یعنی کہ ایک ایک پینی پے کرو اسرائیل کو سیو کرنے کے لیے. تو اس نے اس کو فنڈنگ کی تھی الیکشن کی. یہ بڑا معاملہ اڑا، لیکن اس کو دبا دیا گیا. اس کے بعد جو 2013 کا الیکشن ہوا، تو لازمی سی بات ہے، اب میں نام تو یہاں کسی کا نہیں لوں گا، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ لانچنگ جس طریقے سے ہوئی اس کی 2013 میں، جب اس نے لاہور کے اندر مینار پاکستان کے اندر لوگوں کو اکٹھا کیا، ایسا کیا ہوا کہ لوگ جو وہ اس کے پیچھے ابٹ پڑے، اور اس کو آخر کچھ فورسز تھیں جو کہ اس کو آگے لانا چاہتی تھی، جو چاہتی تھیں کہ عمران خان جو ہے یہ سیاست میں اس کا ایک سسٹم بنے، اور سسٹم بن کے یہ وہ کام کرے جو ہم چاہتے ہیں. خیر، ان شارٹ آخر وہ پرائم منسٹر بن گیا. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آفٹر پرائم منسٹر اس نے ریاست مدینہ کی آواز لگا دی. ریاست مدینہ. ریحام خان کی کتاب جو ہے اس نے باقاعدہ طور پہ اس کو چیلنج کیا ہے. اس طرح ایک اور میں نے آپ کو بتایا جو کہ امریکن تھی، اس نے کتاب لکھی تھی یا برٹش تھی، اس نے باقاعدہ اس کے بارے میں چیلنج کیا تھا کہ یہ میری کتاب میں جو کچھ ہے یہ جھوٹا ثابت کر کے دیا ہے. اسی طرح ریحام خان نے اپنی کتاب میں یہ چیلنج کیا ہے کہ اگر جو اس میں غلط ہے مجھے یہ اس کا رد کر کے دکھائے کہ جی یہ جو ہے کیا نام ہے، میں نے اس کو اس میں غلط لکھا ہے. ٹھیک ہے، ریحام خان نے. اچھا، اس کے بعد یہ
آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ان کی امیدوں پہ پورا نہیں اترا اور یہ وہ سسٹم نہیں کر سکا جو جس کی ان کو ایکسپیکٹیشنز تھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ لازمی سی بات ہے کہ آپ نے ایک فلم تھی ڈونکی راجا، وہ اس دور میں بنی تھی اور وہ دیکھا جائے تو واقعی اس کے اوپر بنی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ 100% اسی کے میں تو دیکھتا ہوں کریکٹر اسیسینیشن جو تھی وہ اس کی سیم تھی کہ آپ جب ملک کی بھاگ دوڑ کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں دیتے ہیں جس کو پتہ ہی کچھ نہ، اس کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں کہ 2.5 سال بعد تو ہمیں جا کے سمجھ آیا کہ جی یہ حکومت جو ہے اس طریقے سے چلتی، ٹھیک ہے، کورونا کا دور آیا، یہ معاملات ہو گئے. آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اس کو جھولی بھر بھر کے بدوائیں دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور جھولی بھر بھر کے اس کو بدوائیں ملتی تھیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی ایک پراپوگنڈا چلوایا گیا جو کہ جس کے بعد ایک انسان ڈوب رہا اور وہ ہیرو بن جائے. وہ کیا تھا اس کا؟ ایبسولوٹلی ناٹ. کیا تھا جی؟ ہم امریکہ کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے. ایک لیٹر دکھایا جس کا آج تک کوئی پروف نہیں، ٹھیک ہے، ایک رفس لیٹر تھا. اور ہماری عوام، اب عوام کی بات، اب آپ کو میں وہاں سے کالنگ کروں گا جہاں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا میرا ووٹر بن رہا ہے، ٹھیک ہے، میرا ووٹر بن رہا ہے. اس کا ووٹر یہ وہی ووٹر ہے، یہ وہی ووٹر تھا جس نے اس کو لبیک کہا ایبسولوٹلی ناٹ پہ، ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی جی، محب وطن تھا ایبسولوٹلی ناٹ، اور یہ اور وہ بڑا اس نے. آپ دیکھیں کہ یہ پھر پھنس گیا، پھنسنا تو تھا اس نے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے اسرائیل کی بات جو تھی ان کی امیدوں پہ یہ پورا نہ اترا، ٹھیک ہے، جو وہ چاہتے تھے یہ وہ کر نہ سکا. اب میں وہ آپ کو چیزیں کیا بتاؤں، لازمی بات ہے میری ویڈیو ہے یوٹیوب کی، تو یوٹیوب پہ اگر ان چیزوں کو میں الفاظ بولوں گا تو میری جو یوٹیوب پہ ویڈیو جو ہے اس پہ ریسٹرکشن لگ جائے گی. خیر آپ سمجھ سکتے ہیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. Jemima Goldsmith, former Pakistan Prime Minister Imran Khan's ex-wife, has claimed that the assassination bid on Khan was due to his proximity with Jews. Taking to X, she said, "The father of my children was shot, according to his would-be assassin, because of his proximity to the Jews, that's me." Meanwhile, my children have faced Islamophobia in the UK and anti-Semitism in Pakistan. Notably, Israel has been pounding Gaza following the October 7th invasion of Hamas militants, killing hundreds on both sides. کہ جو احکامات اس کو بتایا گئے تھے اس نے وہ کام نہیں کیے، ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس انسان کا کہ اچھا پھر جب اس پہ مشکل وقت آیا یہ جیل چلا گیا، ابھی بھی ڈیورنگ یہ جیل میں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو کیا نام ہے بیوی تھی جمیمہ خان، وہ امریکہ کے صدر کو جا کے بار بار ملتی رہی، اس کے معاملات ڈسکس کرتی رہی ہے، اس کے لیے باقاعدہ بہت سارے، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل نے آواز اٹھائی اس کے لیے کہ عمران خان کو فری کیا جائے، امریکہ نے آواز اٹھائی اس کے لیے کہ عمران خان کو فری کیا جائے. بھائی ان کا ہمارے ملک سے کیا لینا دینا؟ تو اب بعد میں جب یہ سارے معاملات ہو گئے، دوسری حکومت بن گئی. میں ابھی لیٹر سے بات کر لیتا ہوں، میجورٹی ملی نہیں ملی میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں نے آپ سے کہا نا میرا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں. آپ دیکھیں کہ ہماری عوام کی یہ جو ہمارے ینگسٹر ہیں ان کے دماغوں پہ ایسا کیج چڑھایا کہ ان کو سچ اور جھوٹ میں فرق ہی محسوس ہونا بند ہو گیا. پہلے ایبسولوٹلی ناٹ، اور بعد میں پھر مدد بھی امریکہ سے مانگی. اس کی بیوی بھی وہاں گئی اور اس نے بھی امریکہ کو خط لکھے کہ جی ہمیں آ کے بچائیں، اور یہاں جو ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی. بھائی آپ امریکہ سے پہلے تو امریکہ کو آپ یعنی کہ برا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد آپ امریکہ کی مدد لے رہے ہیں. کیوں؟ یہ وہی وجہ ہے. آپ کو یہ میں موٹی بات بتا رہا ہوں کہ پہلے آپ امریکہ سے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کہہ رہے ہیں امریکہ ہیلپ می، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سارا ایک پراپوگنڈا تھا، ٹھیک ہے، اور اس پراپوگنڈے کی وجہ سے لازمی سی بات ہے یہ جیل سے نکلنے کے لیے آخر لازمی سی بات ہے کہ پراپوگنڈا تو اس نے کرنا تھا نا، تو یہ پراپوگنڈا تھا. اچھا اب ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، تھوڑا سا نہیں بلکہ تھوڑا زیادہ پیچھے چلتے ہیں. عبدالستار ایدھی جو کہ پاکستان کا ایک وہ نام تھا جو کہ آپ کہہ لیں کہ جس نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی انسانیت کے لیے. میں بھی آپ کو اس کی ویڈیو بھی دکھاتا ہوں. اس نے اپنی ویڈیو میں باقاعدہ طور پہ کہا کہ مجھے دیکھیں یہ حکیم سعید، یہ دونوں دوست ہیں. حکیم سعید جو ہمدرد کا مالک تھا، تو ہمدرد کمپنی جو ہے اس کا مالک تھا، اور یہ عبدالستار ایدھی یہ دوست تھے اور ان کا بڑا اچھا تعلق تھا کیونکہ وہ بھی ایک اچھا انسان تھا. عبدالستار ایدھی کی تو خیر کیا بات ہے کہ اس نے اپنی زندگی وقف کر دی انسانیت کے لیے، انسانیت کی مدد کے لیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے سوال پوچھا گیا کہ جی آپ کو جو تھریڈ، جو ابھی میں آپ کے سامنے ویڈیو بھی چلاتا ہوں، آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ جی مجھے اس کو جو تھریڈ کیا گیا، کہ جو آپ کو تھریڈ کیا جا رہا تھا تو وہ کون کر رہا تھا. تو اس نے واضح طور پہ نام لیا کہ میرے پاس ایک گروپ آیا، ٹھیک ہے، اور اس ٹائم بے نظیر کی حکومت تھی، وہ میرے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا چاہتے تھے
ٹھیک ہے, اور وہ بے نظیر کی حکومت ختم کرنا چاہتے تھے, اور ان کو پیچھے سے پریشر تھا, اور اس میں جی حمید گل اور عمران خان. یہ بھی ویڈیو میں آپ کے سامنے چلانے لگوں, پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں. ایڈی صاحب, کچھ سالوں پہلے آپ کے حوالے سے ایک بڑی کنٹروورسی آئی تھی. یہ کہا گیا تھا کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں, آپ نے کہا ہے آپ شاید واپس نہیں آئیں گے, کچھ لوگ ہیں جو آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کیا وہ بات تھی اور کون تھے وہ لوگ؟ اچھا, میرے پاس ایک گروپ آتا تھا, بے نظیر کا دور تھا, بے نظیر کو ہٹانا چاہتا تھا, لیکن میرے کندھے پہ بندوق چلا کے ہٹانا چاہتا. میں ان کو انکار کرتا. کون تھا اس گروپ میں؟ حمید گل, عمران خان, ایسے گروپ. مجھے کہا آخری میں کہ آپ نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے اور بیان دے دیں گے. پھر کہاں جاؤ گے؟ آپ نے ویڈیو دیکھ لی. دیکھیں کہ حکومت گرانے کے لیے یہ کس انسان کے سر کے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کے اس کو تھریٹ کرنا چاہ رہا تھا, ٹھیک ہے, اور اس انسان نے پھر باقاعدہ طور پہ, مجھے وہ ویڈیوز نہیں مل رہی, وہ ویڈیوز یوٹیوب سے ہائڈ کر دی گئی ہیں یا پتہ نہیں کتنا. یوٹیوب اس کی ویڈیوز انشاءاللہ مل جائیں گی, میں ویسے پبلش کر دوں گا, کہ باقاعدہ طور پہ عبدالستار ایدھی کے الفاظ تھے کہ اس کو پیچھے سے سپورٹ تھی, اور پیچھے یعنی کہ اسرائیل سے سپورٹ تھی. ان بٹوین آپ یہ دیکھیں کہ جو حکیم سعید تھے, جو کہ ہمدرد کے مالک تھے, ان کو قتل کر دیا گیا, کیونکہ یہ دونوں حامی تھے اور یہ دونوں ہی کہتے تھے کہ یہ اسرائیلی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جس یہ ووٹر کی بات کرتا تھا, آج یہ ووٹر اس ہی سوشل میڈیا کی مدد سے, وہ ووٹر کیا ہے, وہ ووٹر وہ ہے جس کو آپ سامنے اس کو اسرائیل کے ساتھ بیٹھا بھی دکھا دیں گے نا, وہ کہے گا کہ نہیں, عمران خان جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا. میرا مذہبی چینل ہے, لیکن میں بہت عرصے سے ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا. کیوں؟ ابھی آپ دیکھیں کہ پہلے ایک افراتفری مچی ملک کے اندر. میں نے دیکھا جب کوئی صدر باہر سے, جب کوئی وزیر اعظم, جب کوئی ایسا معاملہ آتا ہے, یہ جو ہے اس کو اسرائیل کی طرف سے کال آتی ہے اور یہ ملک میں فتنہ کھڑا کر دیتا, ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس انسان کی, کہ ریحام خان کے شادی کے بعد اس نے ایک عمر رسیدہ خاتون سے شادی کر لی, ٹھیک ہے, اس نے اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دیا. آپ کو اس کی کرپشن, آپ کو اس کی وہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کو پتہ نہیں کتنا پاک صاف سمجھتے ہیں, پاک پارسا سمجھتے ہیں, کہ اس نے عمر رسیدہ عورت سے شادی کر لی, اور آپ دیکھیں کہ پھر اسی کے فیملی کے ساتھ, اس کے ایکس ہسبینڈ کے ساتھ یہ عمرے پہ گیا, سب کو لے کے گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جس کو آپ نعوذ باللہ معاذ اللہ, اس کے ایسے ایسے ورڈز ہیں جو کہ ویڈیوز اس ٹائم یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں کہ میری ٹریننگ اس طرح کی جا رہی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کی جا رہی ہے, نعوذ باللہ معاذ اللہ, نعوذ باللہ معاذ اللہ, ٹھیک ہے. اور اس کے ایسے ایسے بول ہیں, اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ میرا دین سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. بھائی تمہارا دین سے لینا دینا ابھی بھی نہیں ہے. تم ریاست مدینہ بنا رہے تھے, کون سی ریاست مدینہ بنا رہے تھے؟ اگر ریاست مدینہ بنا رہے تھے, سب سے پہلے تم اس ملک سے سود کو ختم کرتے, تم ختم کرتے اس ملک سے کہ جی میں باقاعدہ طور پہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم نہ باہر سے قرضہ لیں گے, نہ کچھ کریں گے, اپنی جنریشن کریں گے. باقی یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے آپ لوگوں نے سود لینا تو لے لیں, کوئی ایکشن تو پھر اس طرح لیے جاتے ہیں, ایسے نہیں لیے جاتے, ٹھیک ہے. لیکن آپ انہی کے ایجنڈوں پہ کام کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو انسان امریکہ کو ایبسولوٹلی نوٹ کہتا تھا, آج وہ امریکہ سے مدد مانگ رہا ہے, اور یہ باہر آ جائے گا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ بیسیکلی بہت قریب ہے یہودیوں کا. بیسیکلی کہتے تو ہیں یہودی ہے, لیکن اپنے آپ کو کرسچن بولتا ہے, لیکن یہودیوں کی جب بھی عبادتیں ہوئی, اس کی تصویریں اویلیبل ہیں کہ یہ ان کے ساتھ چھوٹی سی ٹوپی سر پہ جو یہودی باندھتے ہیں, پہنتے ہیں, ان کے ساتھ یہ عبادتیں کرتا رہا. تو اب وہ آ گیا, یہ آ جائے گا. اس کا آنا اب دیکھ لیجیے, آج کچھ دن آپ میرے سے لکھوا لیجئے گا, کچھ دن بعد اس نے آ جانا ہے, 100% آ جانا. اور لازمی بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک پہ ویسے بھی زیادہ جو ہے آرڈرز کس کے چلتے ہیں, وہ آپ کو بتائیے. تو اس نے آ جانا. تو صرف میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس فتنے کی وجہ سے آپ دیکھیں جب بھی ہوتا ہے ملک کے اندر تباہی پھیلتی ہے. ابھی دیکھیں پھر 24 نومبر کو ہوا, بقول ان کے 100 بندے مر گئے, یہ ہو گیا وہ گیا. اگر دیکھیں فور ایگزامپل 2 جانیں بھی گئی ہیں, کیوں گئی ہیں, وجہ کیا ہے؟ جیل سے نکال دیں. بھائی جیل سے نکال دیں, میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے غلط کیا نہیں کیا, یہ ایک علیحدہ میٹر ہے, سیاسی جنگ ہے ان کی, آپسی جنگ ہے. لیکن تم سب بھاگ جاؤ, اور عوام وہی بچے, ینگ بچے, آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے اب 20-20 سال کی عمر کے, جو اس نے کہا تھا میرا ووٹر ہے, وہ بچے جو ہیں پٹ رہے ہیں وہاں پہ, وہ بچے مار کھا رہے ہیں. قصور کس کا ہے؟ قصور اس کا ہے, یہ جان کے کرتا ہے. جب بھی کوئی باہر کی کوئی ایکٹیویٹی آتی ہے, دیکھیں بیلاروس, آپ دیکھیں یہاں آپ کو اور ایک چیز کلیئر کر دوں گا, بیلاروس کس بلاک میں ہے؟ وہ اینٹی امریکن بلاک میں ہے,
ٹھیک ہے, اینٹی امریکن بلاک میں ہے. اور جب اینٹی امریکن بلاک پاکستان میں آئے گا تو لازمت ہے امریکہ تو تکلیف ہوگی. امریکہ کو تکلیف سمجھیں, اصل تکلیف تو یہودیوں کو ہی, کیونکہ جسے کہتے ہیں نا کہ امریکہ کی جان جو ہے نا, وہ جس طرح کہتے ہیں نا طوطے کے اندر ہوتی ہے, تو وہ طوطا جو ہے اسرائیل ہے. امریکہ خود کچھ نہیں ہے, وہ ہر اقدامات, ہر جو چیز ہوتی ہے وہ اسرائیل کے کہنے پہ چلتا ہے. ان کا وزیر اعظم, ان کا صدر جو ہے اسرائیل کے کہنے پہ بنتا ہے. تو صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو چیزیں دکھائی ہیں, آپ کو یہ میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں, آپ اس کو سرچ کریں. یہ واقعی ایک ایجنڈے پہ ہے. اس نے ہماری جدید جنریشن, جو ہمارے ینگسٹر ہیں, ان کو آکوپائی کیا. سوشل میڈیا سے, سوشل میڈیا ہتھیار ہے یہودیوں کا اور مغرب کا, ٹھیک ہے. انہوں نے اس طریقے سے ہمارے جو جتنے بھی یہ جو ہماری یوتھ تھی اس پہ وہ قابض ہو گئے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا, آج ہماری یوتھ جو ہے اس کو آپ کچھ بھی بتا دیں, آپ اس کو ریئلٹی بھی دکھا دیں, آپ اس کو تصویریں بھی دکھا دیں, نہیں, عمران خان جو ہے وہ دودھ کا دلہا ہے, ایسا. تو خدا را سرچ کریں, حقیقت کو دیکھیں, حقیقت کو پہچانیں, ٹھیک ہے. یہ بیسکلی ایک فتنہ ہے, اسرائیلی ایجنٹ ہے. آج نہیں تو کل آپ کو نظر تو آئی جانا ہے, لیکن تب پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج پچھتا لیں. یہ میرا مذہبی چینل ہے, لیکن میں یہ ویڈیو صرف اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ فتنہ جو ہے, فتنہ جہاں بھی کریٹ ہوتا ہے, تو میرا کام بنتا ہے کہ میں آپ کو اس سے آگاہی دوں. یہ دجالی سسٹم جو ہے, یہی وہ لانچ نہیں کر سکا, جس کی وجہ سے آج وہ پی کاٹ رہا ہے. لیکن اس کو دوبارہ لایا جائے گا اور اس سے وہی دجالی سسٹم جو ہے لانچ کروایا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمران خان جیسے فتنے سے محفوظ رکھے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.